نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتوکلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے جن بندوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرتا ہے۔ توکل کا معنی بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ شریعت مطہرہ کی نظر کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی ذات پہ مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے تو اسے متوکل کہا جاتا ہے، توکل اختیار کرنے والا کہا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سچے ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سچے ایمان والوں کی تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا داؤد، جو بندہ تمام مخلوقات کو چھوڑ کر میری چوکھڑ کو پکڑ لے گا، میرے سہارے کو پکڑے گا، میرا آسرا کرے گا، اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس بندے کو ناکام کرنا چاہے تو میں اس بندے کے لیے آسانیوں والے راستے نکال دوں گا۔ جو بندہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس بندے کو ہر نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اس بندے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ہم بعض مرتبہ وظیفہ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر بتلا دیا اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کی محبت، اللہ کا وصل، قرب، معرفت چاہتے ہو تو اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا شروع کر دو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں پہ گھر تھا ایک اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، تو دن کے وقت کوئی شہزادہ اپنی سواری کے اوپر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس شہزادے کو شدت کی پیاس لگی تو امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی بچے نے باہر آ کے شہزادے سے پوچھا خیریت ہے؟ شہزادے نے کہا کہ مجھے شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کا ایک پیالہ گلاس پلا دو۔ وہ بچہ اندر گیا، پانی کا گلاس لے کے آیا، شہزادے کو پانی پلایا تو اس شہزادے نے اپنے غلام سے کہا کہ آپ کے پاس جتنے دراہم دنانیر ہے، جتنی آپ کے پاس کرنسی ہے، یہ سارے پیسے اس بچے کو دے دیے جائیں۔
اب وہ بچہ خالی گلاس اور پیسوں کو اٹھا کے جب اندر گیا اور بچوں کی نظر بچے کے ہاتھ میں پیسوں کے اوپر پڑی تو سارے بچوں نے خوشیاں منانا شروع کر دی، لیکن گھر کے اندر ایک سمجھدار ذہین فطین دانا بچی تھی۔ جب بچی نے خالی گلاس اور کرنسی کو دیکھا تو بچی نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، خوشی کا وقت ہے، پانی کا گلاس پلانے پر اتنے پیسے مل چکے ہیں، آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس معصوم بچی نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ معصوم بچی اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ابو، اگر اللہ کی مخلوقات میں سے ایک بندے کی نظر ہمارے گھر کے اوپر اچھی پڑی تو اس نے دنیا کے اندر مالدار کر دیا، اگر دنیا کے خالق کی نظر پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہمیں اللہ کی نظر مل جاتی ہے، اللہ مل جاتا ہے، ہمارے تو گھر کے اندر بہار آ جائے گی، اللہ ہر نعمت ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو دنیا کے اندر ہر معاملے میں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 دعائیں سکھلائی ہے جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اگر انسان ان 2 دعاؤں کو یاد کر لے تو اس کا اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ بن جاتا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ اس دعا کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ، جب میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں یا گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میرا اس گھر کی 4 دیواری کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ میں تو صرف آپ کی ذات ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، میں اس گھر کی 4 دیواری کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ اس مکان کے مضبوط لنٹر کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، اس مکان کی مضبوط دیواروں کے اوپر، مضبوط چھت کے اوپر، ٹائل کے اوپر، ماربل کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ اللہ، گھر کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمروں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ، دروازے کے اوپر سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ میرا تو صرف آپ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو فرماتے ہیں کہ اس بندے کو دعائیں دینا شروع کر دو۔ وہ فرشتہ دعا پڑھنے والے کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام نقصانات سے تجھے بچائے۔ اب وہ فرشتہ دعا دے رہا ہوتا ہے اور آخر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یتنحى عنہ الشیطان، یہ جو دعا پڑھ کے گھر سے باہر نکلا ہے، جب تک یہ گھر سے باہر رہتا ہے تو شیطان اس کے راستے کے اندر سامنے نہیں آ سکتا، شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں دوسرے لفظوں کے اندر یوں کہوں گا، اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو فاروقی قدم بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح اس دعا کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو شیطان اس بندے کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم جب بھی گھر سے باہر نکلا کریں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، بچوں کو بھی سکھلائیں تاکہ وہ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ یہ انسانوں کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ جب قرآن کے اندر توکل کے بارے میں پڑھتے ہیں یا بزرگوں کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو انسان کے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ کاروبار کرنے کا فائدہ کیا ہے، ملازمت کرنے کا فائدہ کیا؟ جب اللہ نے رزق دینا ہے، اللہ نے روٹی دینی، تمام نعمتیں اللہ نے دینی ہے، تو پھر یہ کاروبار کرنے کا فائدہ کیا، یہ زمین کے اندر کسانوں کے لیے ہل چلانے کا فائدہ کیا، پھر یہ کارخانہ فیکٹری لگانے کا فائدہ کیا۔ تو بات سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے جہاں اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے کا حکم دیا وہاں اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے یہ کاروبار کا حکم دیا، تجارت کا حکم دیا، زراعت کا حکم
حکم دیا، صنعت و حرفت کا حکم دیا، یہ سارا کا سارا اسباب کے درجے کے اندر آ جاتا ہے، لیکن انسان تمام اسباب کو فی نفسی حقیقت نہ سمجھے، انسان اس وقت یہ تصور کرے کہ اللہ میں نے یہ سبب اختیار کر لیا ہے، لیکن اس سبب کی وجہ سے مجھے فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا امر نہیں ہوگا۔ اللہ حقیقی مؤثر ذات تو آپ کی ہے، جب تک آپ اس کے اندر اثر نہیں ڈالیں گے تو اس وقت تک مجھے فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اب اس بیماری کا علاج کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور یہ بندہ بیمار کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے اندر بتلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، 4 باتوں کا تذکرہ کیا: کھلانا، پلانا، بیماری اور شفا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے پہلے کھانے اور پینے کا تذکرہ کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے تو اس زیادہ کھانے کی وجہ سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی بندے کو بیماری لگتی ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بندہ مختلف امراض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی مسجد کے اندر امام صاحب نے بیان کیا، اور بیان کے اندر کہا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ روٹی کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اور تیسرا سانس کے لیے۔ تو ایک دیہاتی بندہ کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا مولوی جی تمہاری باتیں بھی بڑی عجیب ہیں، ہمیں تو جب بھوک لگے تو یہاں تک ڈٹ کے کھاویں، یہاں تک ڈٹ کے کھاویں۔ آپ پانی کی بات کرتے ہیں تو 2 لقموں کے درمیان لکیر ہوتی ہے تو وہاں سے پانی اندر چلا جاتا ہے، باقی سانس کی مرضی آئے یا نہ آئے۔ تو زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے بندہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس بیماری کا علاج کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ اب بندہ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے دوائی لے کے آتا ہے۔ اب بندے نے سنت طریقے سے اسباب کو اختیار کر لیا، لیکن یہ دوائی اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا امر نہیں ہوگا۔ یا اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں، جب انسان بیمار ہوتا ہے اس دوائی کو اٹھا کے اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے تو یہ دوائی حلق سے نیچے اترنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے اللہ اس کو فائدہ پہنچاؤں یا نقصان پہنچاؤں۔ اگر انسان کا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، وہ توکل کی صفت اختیار کر چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دوائی سے فرماتے کہ بندے کو فائدہ پہنچا دے۔ بعض مرتبہ وہ کم پیسوں والی دوائی ہوتی ہے، بندے کو صحت مل جاتی ہے۔ اب یہ بندے کو جلدی صحت کیوں ملتی ہے؟ چونکہ اس نے دوائی کے اوپر اعتماد بھروسہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا، اللہ بندے کو صحت عطا فرما دیتی ہے۔ تو اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ اس دوا کے اندر شفا کی تاثیر پیدا فرما دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کہ اللہ کے نبی میں اونٹ چراتا ہوں، اونٹ چراتے ہوئے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جب میں مسجد کے اندر آتا ہوں تو اپنے اونٹوں کو کھلا چھوڑ دوں یا باندھ کے آؤں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھ کے پھر مسجد کے اندر آؤ، اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دو، اللہ تمہاری سواریوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ محدثین فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر یہ جانوروں کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، رکشہ ہے، جب بھی بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، کسی شادی کی تقریب میں جائے، جس جگہ پارکنگ کے اندر گاڑی کھڑی کرنی ہے، یہ انسان سب سے پہلے اس سواری گاڑی کو لاک کرے، لاک کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دے۔ اگر یہ بندہ اسباب کے درجے کے اندر لاک گاڑی کو کر دے، پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سواری کی حفاظت فرما دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے اوپر کامل اعتماد اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔